لیکن یاد رکھے یہ جملہ کہ مجھے مصطفیٰ سے پیار ہے، آئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہمارے ایمان کی جان ہے، یہ ہمارے ایمان کی جان ہے۔ جب تک ہمارے سینے میں مصطفیٰ کا پیار نہیں آ جائے، جب تک ہمارے سینے میں مصطفیٰ کی محبت نہیں آ جائے، خدا کی قسم بندہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کا پیارا امتی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اے میرے غلاموں، تم میں سے کوئی بھی انسان اس وقت تک مکمل کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک باپ سے زیادہ، ماں سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، خاندان والوں سے زیادہ، سب سے زیادہ مصطفیٰ کی محبت میں سینے میں نہ آ جائے، مصطفیٰ کا پیار سب سے زیادہ نہیں آ جائے۔ کیا مطلب؟ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ باپ سے بھی محبت کرو، اسلام سکھاتا ہے ماں سے بھی محبت کرو، بھائی سے بھی محبت کرو، رشتہ داروں سے بھی محبت کرو، خاندان والوں سے بھی محبت کرو، دوستوں احباب سے بھی محبت کرو۔ لیکن اگر کہیں ایسا موقع آ جائے کہ آپ کو تقابل کرنا پڑ جائے، آپ کو جانچنا پڑ جائے کہ کس کی محبت زیادہ ہے، بھائی کی محبت زیادہ ہے یا مصطفیٰ کی محبت زیادہ ہے، خاندان کی محبت زیادہ ہے یا مصطفیٰ کی محبت زیادہ ہے، پیسے کی محبت زیادہ ہے یا مصطفیٰ کی محبت زیادہ ہے، جان کی محبت زیادہ ہے یا مصطفیٰ کی محبت زیادہ ہے، تو تمہارا فیصلہ دل کا یہ ہو کہ سب کچھ مصطفیٰ کے نام پر میرا قربان ہے۔ اے میرے بھائیوں، ایک دن وہ آئے گا کہ دوست چھوڑ کر آ جائیں گے، بھائی چھوڑ کر قبرستان آ جائیں گے، خاندان والے چھوڑ کر آ جائیں گے، رشتہ دار چھوڑ کر کے آ جائیں گے، گھر کی بہن بیٹیاں گھر کے دروازے پر روتی رہ جائیں گی، میرا سگا بیٹا دفنا کر کے آ جائے گا، میرا سگا بھائی مجھے دفنا کر کے آ جائے گا، میرے پڑوسی مجھے دفنا کر کے آ جائیں گے، کوئی ایک گھنٹہ میری قبر میں اترنے کے لیے تیار نہیں، کوئی مجھے قبر میں دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، میری قبر میں روشنی نہیں، میری قبر میں اندھیرا ہے، میری قبر میں کوئی انتظام نہیں گرمی اور سردی کا۔ اے میرے بھائی، جہاں پر باپ کی محبت دم توڑ دیتی ہے، جہاں پر خاندان کی محبت دم توڑ دیتی ہے، جہاں رشتہ داروں کی محبت دم توڑ دیتی ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی قسم، مجھے میرے رب کی قسم، جہاں ساری محبتیں ختم ہو جاتی ہے وہاں آمنہ کے لال کی محبت کام آتی ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں آئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں کیوں نہ کہوں؟ یہ جملہ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہمیں 1000 گالی ملے ہم برداشت کریں گے، ہمارے گھر ماں باپ کو گالی دے لو ہمیں برداشت ہے، مجھے گالی دے لو مجھے برداشت ہے، لیکن اللہ کی قسم اگر کوئی مصطفیٰ پر ہلکا جملہ بولے یہ ہمیں برداشت ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اور رہا مصطفیٰ سے آئی لو کا مسئلہ، تو مصطفیٰ سے محبت میرے بھائی، انسان تو انسان ہے، میرے مصطفیٰ سے محبت بے جان بھی کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنے کتنے خوبیوں والے ہیں۔ ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے جس کا نام ہے مائیکل ہارٹ، دھرم کے اعتبار سے وہ عیسائی ہے، عیسائی مذہب کے اعتبار سے مائیکل ہارٹ مذہب کے اعتبار سے وہ عیسائی ہے، لیکن اس نے کام بہت بڑا کیا۔ جب سے دنیا بنی ہے، وہ بہت بڑا آدمی، اس نے سوچا جب سے دنیا بنی ہے اور آج تک مصطفیٰ کے دور تک مجھے 100 انسانوں کو چننا ہے اور اس کو مجھے کتاب میں لکھنا ہے۔ دنیا کی 100 عظیم ترین شخصیات مجھے 100 عظیم ترین شخصیات کو لکھنا ہے۔ اے میرے دوستو، اس نے ایک کتاب لکھی اور جب سے آدم علیہ السلام سے لے کر کے اس نے سارے لوگوں کی ہسٹری کو دیکھا، تاریخ کو پڑھا، تو وہ اپنی
کتاب میں پہلے صفحے کی پہلی لائن پر لکھتا ہے کہ دنیا کا سب سے عظیم ترین انسان کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ وہ چاہتا تو ڈیوڈ کا نام رکھ دیتا، وہ چاہتا تو جوزف کا نام رکھ دیتا، وہ چاہتا تو نیپولین کا نام رکھ دیتا، وہ چاہتا تو عیسیٰ مسیح کا نام رکھ دیتا، وہ چاہتا تو کسی اور کا نام لکھ دیتا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے مصطفیٰ کی وہ میں زندگی کو پڑھا اور میں نے زندگی کو پڑھنے کے بعد میں اس طرح نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس دنیا کی سب سے عظیم ہستی کا نام وہ جناب محمد رسول اللہ ہے۔ تو میں کیوں نہ کہوں محبوب خدا سید و سرور کے برابر، محبوب خدا سید و سرور کے برابر لاؤ تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر، لاکھوں ہے زمانے میں سکندر کے برابر، کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر۔ آپ کہو گے مولانا کہیں جوش میں تو نہیں بول رہے، میں کہوں نہیں، لا نوکر کے برابر، لا صدیق اکبر کے برابر، لا فاروق اعظم یہ نوکر ہے، لا ابو بکر صدیق کے برابر، لا فاروق اعظم کے برابر، لا حضرت عثمان کے برابر، لا مولا مشکل کشا کے برابر، لا غوث اعظم کے برابر، لا خواجہ غریب نواز کے برابر، لا نظام الدین اولیاء کے برابر، لا علاؤالدین صابر پاک کے برابر۔ پھر تجھے کہنا پڑے گا محبوب خدا سید و سرور کے برابر، لاکھوں کے زمانے میں سکندر کے برابر، کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر، کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر۔ دفنا کر کے ایک دن آ جائیں گے سارے لوگ دفنا کر کے آ جائیں گے، ہماری اور آپ کی اندھیری قبر کو روشن کرنے کے لیے مدینے سے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں۔ وہ رسول جو مجھے جب میرے آقا پیدا ہوئے اس وقت جب مجھے اور آپ کو نہیں بھولے، پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے نے آتے ہی سر کو سجدے میں رکھا اور زبان سے الفاظ نکل رہے تھے رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ میرے آقا ساری زندگی اپنے غلاموں کو یاد کر کے روتے رہے، امت کی فکر میں مصطفیٰ روتے رہے۔ میرے دوستوں کتابوں میں لکھا ہے، پوچھو ان علماء کرام سے، میرے آقا اتنا روتے تھے فکر امت میں کہ بکریاں چرنا چھوڑ دیا کرتی تھی، چارہ کھانا چھوڑ دیا کرتی تھی، اس قدر مصطفیٰ امت کی یاد میں رویا کرتے تھے۔ صبح ہوتی تھی روتے تھے مصطفیٰ، شام ہوتی تھی روتے تھے مصطفیٰ، ظہر میں روتے تھے مصطفیٰ، مغرب و عشاء میں روتے تھے مصطفیٰ، جا کر کے رویا کرتے تھے مصطفیٰ۔ اتنا روئے ہیں امت کی یاد میں میرے آقا، اتنا روئے ہیں امت کی یاد میں میرے آقا کہ عاشق رسول نے اپنی زبان میں کہا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں آئی لا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت پیار ہے، آقا مجھے بہت پیار ہے آپ کا، اللہ کی قسم ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہے، آقا آپ کے قدموں پر ہمارے ماں باپ۔ ارے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے یہ ایک جہاں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں تیرے نام پر جا فدا، نہ ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ صرف انسان، آپ کہیں گے بھائی انسان کی فطرت میں محبت ہے، حضرت آپ محبت کرتے ہیں، آؤ میں تمہیں بتلاؤں بے جان بھی مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ خدا نے اگر آپ کو مسجد نبوی دکھائی ہے، آقا کا روزہ دکھایا ہے، تو آپ نے وہاں پر ایک چیز عاشق ڈھونڈتے ہیں، ستون حنانہ، ایک پلر، ستون حنانہ۔ یہ کیا تھا؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف کچی تھی تو میرے آقا کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ میرے آقا کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر کے مصطفیٰ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ کھجور کے ایک درخت سے، تنا سمجھ گئے، کھجور کے ایک تنے سے سوکھی ہوئی لکڑی سے، درخت سے، تنے سے ٹیک لگا کر کے مصطفیٰ خطبہ دیا کرتے تھے۔ غلاموں نے دیکھا کہ میرے آقا
ایک تنے سے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں تو صحابہ کرام نے میرے آقا کے غلاموں نے مصطفیٰ کے لیے ایک ممبر تیار فرما دیا. مصطفیٰ نے جب اس ممبر پر میرے آقا تشریف لے جانے لگے، جمعہ کا دن آیا تو وہ جو تنا تھا نا، جب میرے آقا نے اس کو چھوڑا تو وہ زار و قطع رونے لگا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں رونے کی آواز آ رہی تھی کہ لیکن رو کون رہا ہے، وہ رونے والا نظر نہیں آتا تھا. اور ایسا روتا تھا کہ جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے جدا ہو جاتا ہے تو اپنی ماں کے فراق میں جو بچہ روتا ہے ویسے وہ تنا رو رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے. میرے آقا ممبر سے نیچے تشریف لائے اور آقا نے اس تنے کو اپنے سینے سے لگایا. آقا نے اس تنے کو اپنے سینے سے لگایا اور مصطفیٰ فرماتے ہیں اے تنے میں تجھے دو اختیار دیتا ہوں اور تیری مرضی ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو چوائس کر لے، پسند کر لے. آقا فرماتے ہیں یا تو اس بات کو پسند کر لے کہ تجھے ہرا بھرا کر دیا جائے، تجھ پہ پھل آ جائیں اور تجھ سے پھل میرے صحابہ کھائیں، یا تو اس بات کو پسند کر لے کہ تجھے جنت میں لگا دیا جائے. وہ درخت بھی، وہ تنا بھی بڑا سمجھدار تھا، جان گیا کہ یہاں کب تک یہ دنیا تو فنا ہونا ہے، پھر ایک دن جدائی ہوگی. اس نے کہا آقا میں چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ مجھے جنت کا درخت بنا دیا جائے، جنت کا درخت. پھر میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ اس تنے کو میرے قدموں کے نیچے ممبر کے نیچے دفن کر دیا جائے. اللہ اللہ، اے میرے بھائیوں وہ تنا کتنا خوش نصیب ہے، اس نے جب اپنے مصطفیٰ سے، اپنے نبی سے، اپنے رسول سے پیار کیا تو اس کو جلایا نہیں گیا، اس کو برباد نہیں کیا گیا. جب پیار کیا گیا تو اس درخت کے تنے کو بھی مصطفیٰ کے قدموں میں جگہ نصیب ہو گئی ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. تو جب کھجور کا تنا کہتا ہے آقا مجھے آپ سے محبت ہے تو پھر میں کیوں نہ کہوں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے آقا مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، اے میرے آقا مجھے آپ سے بہت محبت ہے، میرے آقا بہت محبت ہے. مگر بھائیو یہ بھی یاد رکھیں یہ جو عزتیں ملی ہیں نا یہ مصطفیٰ کے قدموں سے وابستہ ہیں. آج جنازوں کو دیکھا ہے، یہ کس نے سکھایا ہے کہ جنازے کو دھیرے لے کر کے چلو؟ چلتے ہو نا دھیرے دھیرے، کفن پہناؤ تو دھیرے دھیرے، کفن پہناؤ دھیرے دھیرے، غسل کراؤ تو دھیرے دھیرے، جنازہ لے کر کے چلو دھیرے دھیرے، جھٹکے نہیں، نرمی کرو مردے کے ساتھ، نرمی کرو. اور یہ مرنے والا کوئی غوث نہیں ہے، یہ مرنے والا کوئی قطب نہیں ہے، یہ مرنے والا کوئی ابدال نہیں ہے، یہ مرنے والا کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے، بلکہ گنہگار سا انسان ہے. شریعت کہتی ہے کہ اس کے ساتھ تمہیں نرمی کرنی ہے. آخر کیوں؟ آخر کیوں؟ ابھی تک تھوڑی دیر ہوئی تھی، نماز پڑھی تھی تو امام صاحب آگے تھے، یہ بندہ پیچھے تھا، جمعہ پڑھا تھا امام صاحب آگے، یہ بندہ پیچھا، عید کی نماز پڑھی امام صاحب آگے، امام صاحب آگے اور یہ بندہ پیچھا تھا. 5 وقت فجر کی نماز پڑھی امام صاحب آگے، یہ بندہ پیچھے. ظہر کی نماز پڑھی امام صاحب آگے، یہ بندہ پیچھے. عصر مغرب عشاء کی نماز پڑھی تھی امام صاحب آگے، یہ بندہ پیچھے. لیکن یہ گنہگار سا بندہ مر کیا گیا، اس کو اتنا مقام مل گیا، اتنا عظمت والا ہو گیا، اس کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے تو اب امام چاہے مفتی ہو، امام چاہے متقی ہو، امام چاہے اللہ کا ولی ہو، وہ پیچھے ہو جاتا ہے اور یہ مرنے والا امام کے آگے ہو جاتا ہے. کبھی سوچا کہ یہ عظمتیں، یہ مقام کیسے ملا؟ بھئی کیوں اتنی عظمت ملی ہے، کیوں اتنی بلندیاں؟ آسمانوں سے آواز آ رہی ہے، تم اس کے گناہ دیکھ رہے ہو، تم
تم اس کی چارپائی دیکھ رہے ہو, تم اس کا گھر دیکھ رہے ہو, تم اس کا عہدہ دیکھ رہے ہو, ارے یہ بھی دیکھ لو کہ تم دفنانے کے بعد واپس پلٹ کر آؤ گے, وہ چند ہی لمحوں کے بعد اسے مدینے والے آقا کا دیدار نصیب ہو جائے گا. اسے مدینے والے آقا کا دیدار نصیب ہو جائے گا. وہ نبی جس کو ابو بکر دیکھ لے تو صدیق اکبر ہو جائے, وہ نبی جس کو عمر دیکھ لے فاروق اعظم ہو جائے, وہ نبی جس کو عثمان دیکھ لے ذوالنورین ہو جائے, وہ نبی جس کو علی دیکھ لے تو باب العلم ہو جائے. اس رسول کا اس بندے کو قبر میں دیدار ہونے والا ہے. اس بندے کو قبر میں ابھی تک تھوڑی دیر پہلے اس زمین پر چلنا جائز تھا, چلنا جائز تھا, لیکن اب کیا ہوا کہ اب وہی زمین ہے, وہی مٹی ہے, لیکن اب اس قبر پہ آپ بیٹھ نہیں سکتے ہو, اب اس قبر پر تم چل نہیں سکتے ہو, اب اس قبر پر تم پیر نہیں رکھ سکتے ہو. میں پوچھنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں, یہ مٹی کل بھی مٹی تھی, یہ مٹی آج بھی مٹی ہے. کل تک اس پر چلنا جائز تھا, آج اس پر چلنا جائز نہیں. آخر کیوں؟ یہ مٹی مٹی ہی ہے, کل بھی مٹی تھی, آج بھی مٹی ہے. تو آپ جواب دیں گے حضرت بات ایسی ہے, کل تک یہ مٹی تھی لیکن آج اسی مٹی کو نبی کے غلام سے نسبت ہو گئی ہے. اس مٹی نے اپنے دامن میں نبی کے ایک غلام کو سما لیا ہے. اب اس کا ادب یہ ہے کہ آپ دوسری مٹی پہ چلو گے پھرو گے, لیکن اب اس مٹی کا آپ ادب اور احترام کرو گے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں یہ ناز یہ انداز ہمارے نبوت ہے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, بے دام ہی بک جائے یہ بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. یہ مصطفیٰ کے صدقے اس مٹی کا ادب احترام کیا جا رہا ہے. جب ہمارے خاندان, ہمارے رشتہ داروں نے, ہمارے عزیز و اقارب نے, ہماری اولاد نے ہم کو چھوڑ دیا, قبر میں اتار کر آ گئے, تو اس وقت میرے بھائی میرے نبی نہیں بھولتے, میرے نبی میری قبر کو روشن کرنے قبر میں تشریف لاتے ہیں. پھر میں کیوں نہ کہوں, کیسے کہہ دوں کہ قبر میں اندھیرا ہوگا, سامنے آقا جو ہوں گے تو سویرا ہوگا. کیسے کہہ دوں کہ قبر میں اندھیرا ہوگا, سامنے آقا جو ہوں گے تو سویرا ہوگا. جس طرح عزیز بچے کو جس طرح ماں تلاش کرے, قسم خدا کی یہی حال آپ کا ہوگا. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو, اور جرم کھلتے جائیں گے, آقا چھپاتے جائیں گے. سبحان اللہ, آقا چھپائیں گے. تو میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف انسان ہی نہیں, لکڑیاں بھی مصطفیٰ سے محبت کرتی ہیں. لکڑیاں بھی, جانور بھی مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے ہیں. میرے آقا کی بارگاہ میں ایک اونٹ حاضر ہوا. آنکھوں سے اس اونٹ کے آنسو نکل رہے تھے. اس اونٹ کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے, اور اس اونٹ نے آنے کے بعد میرے مصطفیٰ کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیا. آقا کی بارگاہ میں آ کر کے اپنے سر کو جھکا دیا, اور اس نے شکایت کی. صحابہ کرام کہتے ہیں میرے آقا کریم سن رہے تھے, لیکن اس اونٹ کی زبان بھاشا ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا جب میرے آقا نے اس اونٹ کے مالک سے کہا کہ یہ تیری شکایت کر رہا ہے کہ تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے اور کھانے پینے کو اسے کم دیتا ہے. تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے اور کھانا پینا اسے کم دیتا ہے, ایسا ہرگز مت کرنا. بتاؤ اس دنیا والوں کو, بھلے ہی وہ کسی دھرم مذہب کا ماننے والا ہو, سو بتاؤ کہ میرے رسول وہ ہیں کہ جنہوں نے صرف انسانوں کے حق نہیں بتائے ہیں. میرے نبی وہ ہیں کہ جس نے
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بچوں سے تاکید فرمائی کہ اے میرے صحابہ اپنے بچوں کو روک کر کے رکھو کہ ہرگز کوئی اے میرے صحابہ ہرگز اے میرے صحابہ اپنے بچوں کو روک کر کے رکھو کہ ہرگز کوئی بھی بچہ کسی جانور پرندے کے گھونسلے کو نہ اجاڑے. کوئی بھی تمہارا بچہ کسی پرندے کے گھونسلے کو نہ اجاڑے. دنیا والوں کو بتاؤ تم مصطفیٰ کو کہتے ہو مذہب اسلام دہشت گردی بتاتا ہے اور ظالموں تاریخ پڑھو کتابیں پڑھو. آمنہ کا لال وہ ہے کہ جو پرندوں کے بھی حق کو بتاتا ہے. میرے مصطفیٰ وہ ہیں جو پرندوں کے حقوں کو بتاتے ہیں. میرے آقا کی بارگاہ میں ایک ہرنی آئی اور آ کر کے عرض کرنے لگی آقا شکاری نے مجھے شکار کر لیا ہے. اے میرے پیغمبر شکاری نے مجھے شکار کر لیا ہے آقا اس سے شکاری سے مجھے آزاد کرا دیجئے. میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آقا میں ان دونوں بچوں کو دودھ پلا کر کے واپس آ جاؤں گی. اے میرے آقا اجازت دلوا دیجئے میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں میں دودھ پلا کر کے آ جاؤں گی. میرے آقا کا دل بھر آیا اور وہ شکاری سے کہا یہ مجھ سے کہہ رہی ہے مجھ سے وعدہ کر رہی ہے کہ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کے آ جائے گی. اسے چھوڑ دے اس کے بچے پیاسے ہیں بھوکے ہیں یہ دودھ پلا کر آ جائے گی تو شکار کر لینا. بتاؤ دنیا والوں کو آتنکوادی کون ہوتا ہے جو انسانوں کے گھروں کو اجاڑتا ہے. ارے میرے نبی تو وہ ہے کہ جانوروں کے بچوں کا رونا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں. تو پھر میں کیوں نہ کہوں محبوب خدا سید و سرور کے برابر لاؤ تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر. محبوب خدا سید و سرور کے برابر لاؤ تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر. لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر. آقا کوئی نہیں تیرے نوکر کے برابر. اے میرے عزیز دنیا ایک دن فنا ہونے والی ہے. دنیا چھوڑ کر کے ہمیں ایک دن جانا ہے. لیکن جتنا دنیا والوں کو جینے سے پیار ہے اس سے کہیں زیادہ ہمیں مدینے سے پیار ہے. آپ امریکہ چلے گئے جرمن چلے گئے سوڈان چلے گئے انگلینڈ ملیشیا چلے گئے لیکن بتاؤ تم نے کبھی مصطفیٰ کو دیکھا؟ کہاں سے کہاں کا سفر کر لیا لیکن ابھی تم نے نبی کو نہیں دیکھا. لیکن جیسے ہی موت آتی ہے بھلے ہی بندہ گناہگار ہو موت آتی ہے قبر میں جاتے ہیں سب رسول اللہ کا دیدار کر لیتے ہیں. تو یہ موت ایک انسان کو مٹانے کے لیے نہیں آتی بلکہ یہ موت تو امتی کو اس کے رسول سے ملانے کے لیے آتی ہے. تو اب مجھے کہنے دو اے موت کسی شکل میں آ جا اے موت کسی صورت میں آ جا اے موت جیسے چاہے ویسے آ جا کیونکہ جتنا ان دنیا والوں کو جینے سے پیار ہے اس سے کہیں زیادہ ہمیں مدینے سے پیار ہے. جب تک ہم زندہ ہیں مدینہ ہے سامنے اور مر گئے تو مدینے والا ہے سامنے. پھر میں کیوں نہ کہوں آئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ابھی نہیں ہم مرتے دم تک یہ جملہ کہیں گے وہ خدا سے دعا کریں گے اے میرے مالک اے میرے پروردگار جب موت آئے نا مولا جب موت آئے نا موت تو اس وقت بھی اللہ یہ کہتے کہتے میں مر جاؤں آئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے یا رسول اللہ مجھے آپ سے پیار ہے آقا آپ سے مجھے محبت ہے. اور اگر کسی دن کرم نوازش میرے آقا کی ہو گئی اور مصطفیٰ نے کہہ دیا اے میرے امتی تم مجھ سے محبت کرتا ہے میں بھی تو تجھ سے محبت کیا کرتا ہوں تو اس دنیا میں آنا بھی کامیاب ہو جائے گا اس دنیا سے میرے بھائیوں جانا بھی کامیاب ہو جائے گا. زمانہ پرفتن ہے زمانہ. اور ایک عاشق رسول تو کہتا ہے یا رسول اللہ اتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانہ اتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانہ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا.
جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، آقا محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، اور انشاءاللہ اللہ کا کرم ہوگا محشر میں بھی ہم کہیں گے آئے لا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رہا زمانہ، زمانے کی ایسی کم تیسی، کیا کہہ رہا ہوں میں، ہوش اور حواس میں کہہ رہا ہوں، جذبات میں نہیں، پورا دماغ حاضر ہے، پورا دماغ حاضر ہے۔ خدا کی قسم ہم دنیا میں جب تک رہیں گے ہماری زبان پر یہی نعرہ ہوگا آئے لا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا سے انسان پیار کرتے ہیں، مصطفیٰ سے جنات پیار کرتے ہیں، مصطفیٰ سے حیوانات جمادات پیار کرتے ہیں، پیڑ پودے سے مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں۔ بڑی بات کہوں، بڑی بات کروں تو میرے مصطفیٰ وہ ہے کہ جس سے خدا پیار کرتا ہے۔ اللہ پاک نے اس دنیا میں اتنا حسین، اتنا جمیل، اتنا خوبصورت کوئی نہیں بنایا، کوئی اتنا حسین خوبصورت نہیں بنایا۔ قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى مثل محمد۔ حضرت جبرائیل طائر سدرہ، بلبل سدرہ نے کہا تھا یا رسول اللہ میں نے زمین، آسمان، اتر دکن، پورا پچھم، ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ، چھپا چھپا دیکھا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کے جیسا اس دھرتی پر کوئی نہیں دیکھا ہے۔ اسی کو عاشق رسول نے اپنی زبان میں یوں کہا ہے، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں آئے لا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ سب مل کر کے بولو آئے لا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بولو آئے لا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے آقا یا رسول اللہ آپ سے میں محبت کرتا ہوں، اور مرتے دم تک